السلام علیکم ناظرین. آج جو ٹاپک ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ جو سامان جہیز کا کیس ہوتا ہے نا، جو خاتون کی طرف سے جو سامان جہیز کا کیس بیوی کی طرف سے خاوند کے اوپر کیا جاتا ہے، اس میں رسیدیں جو ہے نا، رسیدیں سامان جہیز کی رسیدیں، ان کی کیا اہمیت ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اس ایک دو جو کنسیپٹ ہے نا وہ سمجھنے پڑیں گے. پہلا کنسیپٹ تو یہ ہے کہ قانون شہادت جو ہے نا، قانون شہادت وہ ایک علیحدہ سے قانون ہے کہ آپ نے گواہی جو ہے نا وہ کس طریقے سے دینی ہے عدالت میں، اور شہادت میں آپ نے کیا کیا پیش کرنا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے عدالت کو مطمئن کرنا ہے اور اپنی فائل کو مضبوط کرنا ہے، اپنے کیس کو مضبوط کرنا ہے، اور آپ نے اپنے موقف کی تائید جو ہے نا وہ کس طریقے سے ڈاکومنٹری ایویڈنس کیا دینی ہے اور زبانی ایویڈنس کیا دینی ہے. لیکن جو دوسری چیز ہے نا اس جگہ پہ وہ یہ ہے کہ فیملی لا جو ہے نا یہ ایک اسپیشل قانون ہے. اس میں جو ہے نا وہ قانون شہادت کا اطلاق ایز اٹ از جو ہے نا وہ ان اسٹرکٹو سینسو جس کو ہم بولتے ہیں، یعنی کہ مکمل طور پہ قانون شہادت کا اطلاق نہیں ہوتا. فیملی کورٹ جو ہے نا وہ پاورفل ہوتی ہے، وہ اس کی اپنی پاورز ہوتی ہیں، اس کا اپنا پروسیجر ہے، اس نے اپنے پروسیجر کے مطابق چلنا ہے. 2017 میں ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی جس میں یہ واضح کیا گیا تھا، یہ کلیئر کیا گیا تھا کہ عورت نے اگر اپنا سامان جہیز پروو کرنا ہے تو اس کو رسیدیں پیش کرنی چاہیے، اور رسیدیں جو ہے نا اصل رسیدیں ایگزیبٹ کروانی چاہیے، اور بعد میں ان کے اوپر جو ہے نا وہ کراس ایگزامن وغیرہ ہو، اور اس کے ان رسیدوں کی بابت جو ہے نا وہ کوشچنز پوچھے جائیں دوسرے وکیل صاحب کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر ان رسیدوں کو جو ہے نا وہ اگر وہ ایڈمٹ ہو جائیں، ثابت ہو جائیں، تو پھر ان کے مطابق جو ہے نا وہ سامان جہیز کا فیصلہ کیا جائے. لیکن اس کے بعد 2020 یا غالباً 21 میں ایک ججمنٹ آئی جس میں یہ واضح کیا گیا کہ چونکہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ ہر ماں باپ، ہر والدین اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا وہ سامان جہیز دیتے ہیں، اور پھر وہ جو سامان جہیز ہوتا ہے اس کی نہ تو کوئی گاؤں میں یا شہروں میں نہ تو کوئی لسٹیں بناتا ہے، اور نہ ہی کوئی ماں باپ کوئی یا دلہن خود جو ہے نا یا عورت جو خود ہے وہ اپنی کوئی رسیدیں سنبھال کے رکھتی ہے. اس لیے اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو رسیدیں ہیں وہ بعد میں جس وقت کیس فائل کیا جاتا ہے اس وقت بنوا لی جاتی ہیں، بنوا کے سبمٹ کروا دی جاتی ہیں. اس لیے ان رسیدوں کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے. چونکہ ہمارے معاشرے میں والدین سامان جہیز دیتے ہیں بیٹیوں کو، اس لیے ان کا کیس کسی حد تک جو ہے نا وہ حالات کے مطابق ان کی استطاعت، ان کی مالی استطاعت، عورت کے جو والدین ہیں ان کی مالی قابلیت، مالی استطاعت کے مطابق جو ہے نا وہ جج صاحب کو جو ہے نا فیملی کورٹ کو وہ سامان جہیز کا کیس جو ہے نا وہ ڈگری کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر رسیدوں کو قانون شہادت کے تناظر میں دیکھا جائے نا تو رسیدیں تو اس وقت پیش کی جا سکتی ہیں جب جس نے رسید بنائی ہے اگر وہ بندہ خود آگے ایگزیبٹ کروائے اور ساتھ اپنا بیان ریکارڈ کروائے کہ یہ رسید میں نے اپنی دکان سے جاری کی ہے، اور اس وقت اس بندے کو میں نے جاری کی تھی اور یہ والی چیز یہ لے کے گیا تھا، اور اس کے بعد اس کے اوپر کراس ایگزامن ہو، پھر اس رسید کی جو ہے نا وہ ویلیو وہ صفحہ مثل پہ آتی ہے اور وہ پراپر جو ہے نا وہ قانون شہادت کے معیار پہ پورا اترتی ہے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اتنا تردد تو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ فیملی کیسز تو بے شمار ہو گئے. جو بھی تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا وہ میاں بیوی کا خراب ہوتا ہے تو عورت جو ہے نا وہ کورٹ میں چلی جاتی ہے اور جا کے سامان جہیز کا کیس کرتی ہے، خرچہ نہ نسخوں کا کیس کرتی ہے، اور دوسرے دیگر جو کیسز ہوتے ہیں وہ کرتی ہے. اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ فیملی لا ایک اسپیشل لا ہے اور یہ امپاور کرتا ہے اس کو فیملی کورٹ کو کہ وہ اپنے پروسیجر کے مطابق جو ہے نا وہ اس کا فیصلہ کرے، اور اپنے پروسیجر کے مطابق پروسیجرل جو ہے نا وہ اپنا پروسیجر اڈاپٹ کرے اور اپنے پروسیجر کے مطابق جو ہے نا وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے. تو اس لیے اس میں قانون شہادت کا اطلاق اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ فیملی کیس میں صرف عورت کی، اکیلی عورت کی گواہی جو ہے نا وہی قابل قبول ہے، اور اسی کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ کیس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے.
تو اس ساری ڈیبیٹ میں، اس سارے آرگومنٹس میں، اس ساری اسپیچ میں یا اس ساری ویڈیو میں میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو رسیدیں ہیں نا، رسیدیں وہ ان کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی جتنی ہم نے اس کو سمجھ رکھا ہے کہ وہ سنبھال کے رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ اگر تو عورت شادی کے فوراً بعد ان کو سنبھالنا شروع کر دے گی تو وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گی، ان کی لائف ڈاؤٹ فل ہو جائے گی، وہ خاوند کی نظروں میں مشکوک ہو جائے گی، خاوند ان کو چھپانے کی کوشش کرے گا کیونکہ پھر وہ مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ایک آپس میں جو ہے نا یہ ایک نقصان کا باعث بنے گا، لڑائی جھگڑے کا باعث بنے گا۔ اس لیے رسیدوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس رسیدات موجود ہیں اصل والی، پرانی والی، تو ان کو آپ کورٹ میں ایگزیبٹ کروائیں، الٹیمیٹلی ڈیفینیٹلی ان کا بینیفٹ جو ہے نا کچھ نہ کچھ حد تک وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔